موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ وفی عظمت الالہ و بشریت النبی المصطفیٰ، سورۃ الکہف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی دام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال یخبر تعالی عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر عطا فرماتی ہیں ان سعداء کے بارے میں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور تمام انبیاء کی تصدیق کی، جو کل کتابیں لائے، سب پر ایمان لائے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ٹھکانہ دیں گے جنت الفردوس کا۔ قال مجاہد الفردوس هو البستان بالرومیت، حضرت مجاہد فرماتے ہیں فردوس کا معنی باغ۔ وقال کعب وسدی والضحاک والبستان الذی فیہ الشجر الاعناب۔ حضرت کعب اور حضرت سدی اور ضحاک فرماتی ہیں کہ وہ باغ جس میں انگوروں کے بھی باغ ہوں، انگوروں کی بھی بیلیں ہوں۔ وقال ابو امامہ الفردوس سرۃ الجنہ، فردوس ایسی ہے جیسے انسان کی ناف، یعنی سنٹر، درمیان، مرکز۔ وقال قتادہ الفردوس ربۃ الجنت ووسطیٰ، و افضل، سب سے اونچی، سب سے درمیان، سب سے افضل جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ وقد روی هذا مرفوعا من حدیث سعید بن جبیر قتادہ الحسن عن ثابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفردوس ربوة الجنة أوسطها وأحسنها، وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن حسن ثابت مرفوعا وعن قتادة عن أنس مالك مرفوعا بنحوه، روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله تعالى في الصحيحين، صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اور سکھایا کہ اذا سألتم اللہ الجنت فسألوه الفردوس، جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس کا سوال کرو، فإنه أعلى الجنت، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ ومن تفجر انہار الجنت، اسی سے جنت کے دریا اور نہریں چلتی ہیں۔ قوله تعالی جنت الفردوس نزلا، نزلا معنی مہمانی، ضیافہ۔ فإن النزل الضیافة خالدین فیہا اے مقیمین ساکنین فیہا لا یذرون ابدا۔ اللہ جس کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اس سے کبھی نہیں نکلے گا، وہ خود بھی نہیں چاہے گا۔ ولا یبغون عنہا ولا یختارون عنہا غیرہا ولا یحبون سواہا، اس کے علاوہ ان کو اور بھی اس سے اعلیٰ کوئی چیز پسند ہی نہیں۔ فعلت سویدال کبلا نباغیا سواہا ولا عنہ بہا تحولوا، یعنی اس کی محبت اتنی ہوگی جنت کی کہ نہ تو ان کو نکالا جائے گا، نہ وہ خود کسی دوسری جگہ جانا چاہیں گے۔
لا يبغون عنها ولا تنبيه على رغبة فيها وحبهم لها وأنه قد من هو مقيم في المكان الدائم وقد يسوى له. مفسر فرماتی ہیں کہ جیسے آدمی کسی مکان میں مدتوں تک رہے تو اس کا دل بھی اس مکان سے بھر جاتا ہے، لیکن جنت سے کبھی دل نہیں بھرے. فأخبر أنهم هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا زعلا ولا رحلة ولا بدلا. نہ وہ کچھ کریں گے نہ اس کے بدل میں کچھ اور چاہیں. اب اللہ کی شان و عظمت کا ذکر ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. يقول تعالیٰ قُلْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَ مَعَ الْبَحْرِ مِدَادًا، اگر سمندر سیاہی بن جائیں، کلمیں بن جائیں، للقلم الذي يكتب فيه كلمات الله وحكمه وآياته الدالة، اللہ کی صفتیں، اللہ کے حکم بیان لکھنا شروع کریں، لنفد البحر قبل ان يفرغ كتابة ذلك. دریا ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ایسے دریا اور بھی لے آئیں. ثُمَّ آخَرَ الْجَنَّ بِحُورٍ تُمَدُّ اكْتُبِهَا لَمَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ جیسے ہیں 7 أبحر، 7 دریا بھی لے آئے تو اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، جتنی دنیا میں درخت ہیں سب کلمے بن جائیں. والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إنه عزيز حكيم. اور اس دریا کے ساتھ اور دریا بھی مل جائے اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی. وقال ربي ونسأل مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. ساری مخلوق کے علم کو اکٹھا کرو تو اللہ کے علم کے مقابلے پر ایسی ہے جیسے دریا میں سے کوئی قطرہ پانی کا ہو. وقد انزل ذلك لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. يقول لو كان تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفنى ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا بد فيها شيء لأن أحدا لا يستطيع، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے صفات کا اندازہ کر سکے. یہ قدر قدر ورسی علیہ کمائے بھی نہ اس کی وہ ثنا کر سکتا ہے جیسی اللہ چاہتے ہیں. حتیٰ حتیٰ کہ خود اللہ اپنی ثنا بیان فرماتے ہیں. ان ربنا کما یقول وفوق ما نقول انما الدنیا والآخرہ كحبۃ من خردل الارض كلها. اب دنیا کی ساری نعمتوں کو اگر جنت کی نعمت کے دانے کے برابر کا ٹھکیں تو تب بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اب اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنے اعلان فرما دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. الطبرانی من شان من کوفی انه سمع معاویہ بن ابی سفیان. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انه هذه آخر آیت انزلت، یہ آخری آیت ہے. یقول تعالی رسول محمد صلوات اللہ وسلم قل لهؤلاء المشرکین المکذبین برسالتک الیہم، آپ ان کافروں کو کہیں جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ تم کیوں مجھ سے مطالبے کرتے. انما انا بشر مثلکم، میں تو انسان تمہاری طرح، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے لیکن میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے.
فمن زعم انی کاذب فلیأت بمثل ما جئت به، اور اگر سمجھتے ہو نعوذ باللہ کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو جو میں لایا ہوں قرآن اس کے مقابلے پہ قرآن بنا کے لاؤ۔ فإنی لا اعلم الغیب فیما اخبرتکم به من الماضی اما سألتم من قصۃ اصحاب الکہف، تم نے مجھ سے جو سوالات کیے ان کا جواب میں نہیں دے سکتا جب تک اللہ مجھے اطلاع نہ دے۔ وخبر ذی القرنین مما هو مطابق فی نفس الامر، بالکل حقیقت کے مطابق اللہ نے مجھے علم دیا اور میں نے بتا دیا۔ لولا ما اطلع اللہ علیہ وانما اخبرکم، اگر اللہ اطلاع نہ دیتے تو میں کبھی خبر نہ دے سکتا۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتلاتا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد الذی یدعوکم الی عبادتی، جس کی عبادت کی طرف میں تم کو بلا وہی ایک ہی الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو تمنا ہو کہ جنت ملے ثواب ملے، فلیعمل عملا صالحا، وہ اچھے عمل کرے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ ما کان موافق لشرع اللہ، جو شریعت کے مطابق ہو، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا وهو الذی یراد بہ اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہذان رکنان العمل المتقبل لا بد ان یکون خالصا للہ، ہر عمل میں یہ دو شرطیں ضروری ہیں، ایک تو خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا حضور کی شریعت کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ واللہ اعلم۔